Major Zahid Mahmood, we have been talking about it, but did you ever think کہ یہ ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ اور مینی پریئرس فار یور مدر. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. مائیں بڑی سینسٹیو رشتہ ہوتا ہے جی, اور انہی ماؤں کی دعاؤں سے اٹ ہیز ہیپنڈ. انڈیڈ. تو جو ہمارے سولجرز لڑ رہے تھے, یہ دیکھیں فریہ, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ پہلا کوہیسو نیشنل رسپانس تھا. تو پاکستان یہ جو مارکہ حق ہوا ہے جی, جس دن سے یہ ایسکلیشن شروع ہوئی فالس فلیگ آپریشن سے لے کے آج تک, تو اس کے بیچ میں پاکستان نے کیا ڈیمانسٹریٹ کیا؟ پہلے تو آپ کو نیا پاکستان مبارک ہو. پاکستان نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے جی, پاکستان نے سب سے پہلے ڈیفائنس کہ پاکستان کسی کے اجارہ داری کو نہیں مانتا, پاکستان کسی کی بلینگ کو نہیں مانتا, پاکستان کسی کے ہیجمونک ڈیزائنز کو نہیں مانتا. پاکستان آپ اگر اس کو انٹیمیڈیٹ کورس کریں گے تو وہ آپ کی کورجن انٹیمیڈیشن نہیں لے رہا. یہ تو ہو گیا ڈیفائنس. پھر آپ نے کیا ڈیفینس کہ پاکستان اپنی سوورینٹی کو, اپنی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو کیسے اس کا ڈیفینس کرتا ہے. پھر آ گیا پوٹینشیل, جو آپ کا رسپانس کیا کہ پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے اکراس آل دا اسپیکٹرمز آف وار. اور اس کے بعد سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ جو اوور آرچنگ فیکٹر رہا ہے وہ تھا ان باؤنڈیڈ نیشنل ریزالو. تو ریزیلینس, پاکستان کا ریزالو, یہ سب سے امپورٹنٹ. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیشنل رسپانسبلٹی کہ ایوری پاکستانی اپنی اپنی ڈومین میں انہوں نے انڈیا کا اس کانٹیسٹ میں مقابلہ کیا جی. دیٹس وائی وی ہیو اچیوڈ وکٹری ان انپریسیڈنٹڈ ٹائم, 48 آورز. پہلے 40 منٹ میں انڈین ایئر فورس اینڈ انڈین ملٹری واز embarrassed in the eyes of the people of India. یہ آپ ڈرامہ دیکھ لیں, آج مودی صاحب نے بھی جو تقریر کی ہے شرمندگی کی تقریر ہے. اور میرے پاس کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ آج ان کا جب چیک اپ کے لیے گئے ہیں تو 180/130 چل رہا ہے جی بلڈ پریشر. یہ میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں آپ کو. یہ آ گئی ہوگی جی ہاں, خبر آ گئی ہے. تو از ناٹ, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں مودی کا جو فساد تھا, جو ہندوتوا کی سوچ تھی, اٹ ہیز گون ٹو روئنس. اس نے کیا کیا ہے کہ بھارت جس نے اپنے آپ کو پورٹرے کیا ہوا تھا دنیا کی پاور بننے جا رہا ہے اور اکنامک پاور بن رہا ہے اور اتنی بڑا بلی اس علاقے میں موجود ہے. واشنگٹن نے بھی میرے خیال میں ایک لکڑی کے گھوڑے پہ پیسے لگائے. اچھا ہو گیا ان کو ذرا ریالٹیز ہو گئی. وہ ویسٹ کو انہوں نے کیا ہوا تھا. یہ تو ایسا جھوٹ بولا تھا بھارت تھرو آؤٹ, یہ جو رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا, ہم چنے چبا دیں گے, مار دیں گے, دیکھیں یہ مودی جو ہے نا فریہ, یہ بند گلی میں پہلے بھی تھا اس آپریشن سے پہلے, اس کانفلکٹ کا جب شروع ہوئے. یہ پھر جب آپریشن میں انہوں نے پلانز کیے یا بات چیت شروع کی تو ان کی ملٹری نے ایڈوائز کی. وہاں پہ اسٹریٹجسٹ عقل مند لوگ موجود ہیں, انہیں ایگزیکٹ پتہ ہے پاکستان کی پوٹینشیل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کو پاکستان, اور اس کا اندازے سے لگا لیں, ان کے ایک جنرل ہیں جنرل PR شنکر, ہی از این ایکس ڈائریکٹر جنرل, ان کے آرٹلری کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں, ابھی ایرو اسپیس میں ہیں, نیکبور کمانڈ انہوں نے کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی چائنیز اکوپمنٹ, اگر چائنیز یہ اپنے اکوپمنٹ سے لڑے تو آئی ایم کانفیڈنٹ, مجھے کوئی پرابلم نہیں, میں ان کے ساتھ لڑنے کو آئی وڈ پریفر فائٹنگ چائنیز rather than Chinese equipment with پاکستانی. تو وہ پاکستان کو جانتے ہیں, پاکستان کی پوٹینشیل ملٹری کو جانتے ہیں. انہوں نے اس کو ضرور ایڈوائز کیا ہوگا کہ یہ آپ ایک سرٹن حد سے آگے نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے there is no space for war, جو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ there is space for war. یہ اس نے تقریر میں کہا ہے نا کہ جی وہ میں نیوکلیئر کا ڈرا کر اور ٹیررزم کریں, نو نیڈ. ابھی تو یہ 4 دن کوئی ٹیررزم نہیں تھا, اوپنلی آپ پاکستان نے مارا ہے آپ کو, اوپنلی پاکستان نے آپ کو امبیرس کیا ان آل ڈومین. سائبر کا یہ IT کا چیمپئن بن رہا تھا, ہم نے تو اناؤنس بھی کیا, ہم یہ کر رہے ہیں. سائبر میں آپ نے اس کو ورلڈ کا چیمپئن بننا چاہ رہا تھا, آپ نے اس کو دیکھ لیا. ملٹری آپ نے اس کی دیکھ لی, آپ نے اس کی پالیٹکس دیکھ لی, آپ نے اس کی ڈپلومیسی دیکھ لی. ٹوڈے انڈیا سٹینڈز آئسولیٹڈ سوائے اسرائیل کے, جس کے آپریٹرز, کیونکہ وہ سسٹر ان کی پارٹی وہاں پہ پاور میں ہے, لیکوڈ پارٹی, ادھر ہندوتوا کی BJP لگی ہوئی ہے, ایک ہی ہیٹ بیسڈ ڈومینیشن اینڈ بلڈ کی پالیسی کے ساتھ اپلیکیشن کی ہوئی ہے. تو سوائے اس کے آج انڈیا کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا. اینڈ واشنگٹن ول ری ڈو دیئر پالیسی. 6 دفعہ بھی سوچیں گے کہ یہ اگر پاکستان, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, وی ول ڈسکس دس کہ کیسے ون بائی ون کیا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک ان 48 آورز یو ہیو embarrassed بھارت in a very bad way. الحمدللہ یہ پاکستان کی وکٹری ہے, بٹ وار از yet not over. ایک بیٹل ہم نے جیتی ہے, کیونکہ وار ابھی آگے چلنی ہے ان ادر ڈومینس. تو ابھی ہماری سپیریئر ڈپلومیسی اینڈ جو سپیریئر پالیٹکس ہے اس کا امتحان ہے. پاکستان ملٹری نے, ایئر فورس, نیوی, پاکستان آرمی, فرام دیئر ٹاپ لیڈرشپ ٹو نیچے ایک چھوٹے ادنا سپاہی تک, انہوں نے جو
وکٹری کا نوشن دیا ہے نا جی, دیٹ از دا بیسٹ. اور ملٹری اپلیکیشن کے علاوہ جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ آپ کو بنا کے دے دی ہے, جو آپ کے بارے میں ابھی جو ویو پوائنٹ ہے, جو آپ کے بارے میں ٹرسٹ لوگوں کا, یا جو آپ میں کانفیڈنس آیا ہے کہ اٹ از اے نیوکلیئر ریسپانسبل اسٹیٹ, وہ بھی آپ کو انہوں نے کارو کر کے دے دی ہے. تو یو آر گوئنگ آن اے ٹیبل ود اے ویری ویری گڈ, ناٹ اونلی دا ملٹری انوائرمنٹ بٹ ادروائز دی ڈپلومیٹک پولیٹیکل انوائرمنٹ. تو اب یہ پولیٹیشینز اور ڈپلومیٹس کا کام ہے کہ وہ اپنی سپیریئر منوور لگائیں اس کو کہاں لے کے ماشاءاللہ. عامر مسعود, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. 1965 سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں پی ایف از ڈوئنگ گریٹ ونڈرز فار پاکستان. اب تو سائلنٹ فورس کو سب نے ریکن کر لیا ہے. ایگزیکٹلی اس وقت پاکستان فورس کا کیا مورال ہے, اور جو یہ دنیا میں اب دھوم ہے, ہاؤ از پی ایف لوکنگ ایٹ دیٹ؟ جی فریہ, شکریہ بہت بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھوڑی سی ایکو ضرور آ رہی ہے, اگر اس کو آپ کر لیں. میں جی سر آپ دیکھیے گا اگر آواز آپ کو بھی 65 وار آنورڈز ٹل ٹوڈے, میرا خیال میں پاک فضائیہ کا مورال جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو وکٹری حاصل ہوتی ہے دشمن پہ تو مورال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کا اتنی تیاری کی وہ آپ نے حاصل کیا. تو 65 میں جو ہماری بنیادیں رکھی گئی تھی ٹریننگ کی, لیڈرشپ کی, ڈیسیجن میکنگ کی, وہ آج تک موجود ہیں, اور میرا خیال میں یہی ترہ امتیاز رہا ہے پاک فضائیہ کا. تو جہاں تک فریہ یہ آپ پاک فضائیہ کے معاملات ہیں بہت بدل چکے ہیں. دنیا میں فضائی جنگ جو ہے اب ایک بہت اہمیت حاصل کر چکی ہے, اور وے آف وار فائٹنگ میں پاکستان ایئر فورس اور کسی بھی ایئر فورس کا بہت بڑا رول ہے اس وقت. تو آپ کو اگر یہ ایئر فورس کو اسٹرانگ کریں گے تو پھر آپ کی ملٹری اسٹرانگ ہوگی, آپ کا ملک اسٹرانگ ہوگا. اور آپ ہسٹری میں دیکھ لیں کہ جتنے بھی ملک جن کی ایئر فورس کمزور ہے ان کی ولنریبلٹی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دوز کہ جن کی ایئر فورس زیادہ اسٹرانگ ہے. فریہ یہ ایکو بہت آ رہا ہے. میں آئی کین سی یو بٹ انکمفرٹیبل. ہم اس کو ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ایکچولی اس لائیو ٹرانسمیشن تو تھوڑا سا آپ کو یو ہیو ٹو بیئر ود می, اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. وی ہیو اے لاٹ آف کوسچنز, ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے. بریگیڈیئر صاحب ڈو لیٹ می نو, اب آپ کے کیا آپ کا اور آپ کے ساتھ پاک آرمی کا بھی ایگزیکٹلی وی کین سی دا مورال پورے پاکستان کا. میرے خیال سے ایک ایسا وقت ہے کہ ایک ہی مورال ہے اس وقت سب کا, سب ایک ہی ساتھ فیل کر رہے ہیں. بٹ اب آگے سے آپ کیا دیکھیں گے؟ یہ معاملہ تو ہو گیا, لیکن ابھی جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ یہ ختم نہیں ہوا ہے جنگ, یہ ایک بیٹل ہے. The war is ongoing. What do you think? بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں ایک تو کچھ فیکٹس ہیں. انڈیا ہیز لاس, جس کا جو ملٹری ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل جو پوسچر تھا دیٹ ہیز بین لاسٹ. اس کے بعد پھر وہ ساؤتھ ایشیا میں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا کنسپٹ تھا, دیٹ از گون. اور پاکستان ہیز ایمرج, جو پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے ان دی ریجن. اور پاکستان کو اب دنیا جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہم نے دیکھا ہے, دے آر ٹریٹنگ پاکستان ایٹ پار وتھ انڈیا. پہلے یہ تھا کہ ہمیں لوور شیڈ میں رکھا جاتا تھا. سو یہ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اکنالجمنٹ ابھی مودی جو تقریر کرے, ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی آپ دیکھیں, الیکٹرانک دیکھیں, پرنٹ میڈیا کو دیکھیں, اسٹوریز آ رہی ہے, دے آر اکنالجنگ اور وہ سلوٹ کر رہے ہیں دی performance of the armed forces of Pakistan, military leadership, air force leadership, اور کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوشن ہے. اور پاکستان میں we perform in all domains of warfare, کی جب ہم بات کرتے ہیں جیسے لینڈ ہے, سی ہے, ایئر ہے, سائبر ہے, الیکٹرانک وارفیئر ہے, اور تو اس میں بھی ہماری جو پرفارمنس ہے ہم نے ڈیمانسٹریٹ کی. پھر ڈرونز میں بھی ہم چلے گئے, اس میں بھی زبردست قسم کی پرفارمنس ہے. فتح 1 فتح 2 بھی چلا ہے, آپ کے JF-17 چندرا S-400 پہ گیا. اور اس کے علاوہ آپ کے جو سائٹس باقی ہے, مطلب 100% جو تھی. اب یہ ہے کہ اٹ از اے وکٹری فار پاکستان جو دنیا مان گئی ہے. دیٹس وائی پاکستان کا جو پریشر تھا
So it was India जिस तरह नेहरू भाग के गया था 1948 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इस तरह मोदी साहब की टीम जो थी अमेरिका, सऊदीज के और तुर्किया के पीछे गए हैं फॉर सीज फायर करवाने के लिए। अब ये है कि हमारे सामने जो मेजर चीजें हैं कि हमने अभी बातचीत करनी, आज DGMOs की पहली बातचीत हुई है, सीज फायर की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने सीज फायर को इंश्योर करना है। LOC 700 किलोमीटर है, वर्किंग बाउंड्री 193 किलोमीटर की है, क्योंकि इसमें से फायरिंग और आर्टिलरी शेलिंग की वजह से मसाइल होते हैं सिविलियन पॉपुलेशन के लिए। सो शहादतें सिविलियंस की होती हैं, प्रॉपर्टी उन्हीं की डैमेज होती है। सो देयरफॉर ये सीज फायर की कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज फ्रॉम सिविलियन की वजह से। और मॉडलिटीज कैन बी वर्क आउट, और फ्लैग जो मीटिंग्स होती हैं लोकल कमांडर्स लेवल पे होती है। सिंस वी डोंट हैव एनी रिटन एग्रीमेंट जो सीज फायर के, इट इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू मिलिट्रीज, एक तो वो चीज है। सेकंड, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो टेबल पे बात होनी है, जो हमारी देखें सक्सेस क्या हुई है, ट्रम्प सेट की वी आर रेडी टू मीडिएट जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और जो That's a big thing. ट्वीट की थी, Yes. मार्को रूबियो ने जो ट्वीट की, उस थी सेट के दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज। इसका मतलब है इन ए न्यूट्रल कंट्री बड़ी मतलब सक्सेस। बट एग्जैक्टली वो जनरल साहब वो सही कि ये इतना बड़ा मामला तो हो गया, लेकिन अब इसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी।